بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیزین ہے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، یکم محرم الحرام۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کی بالکل خبر نہیں کہ آج ہی کے دن سے 1 محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ ہمیں یہ جو انگریزی سال اور اس کے مہینے ہوتے ہیں ان کا اتا پتہ تو ہوتا ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، کون سا مہینہ چل رہا ہے، کب سال ختم ہو رہا ہے، کب سال شروع ہو رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی سال کب ختم ہوتا ہے اور اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے اور اسلامی سال کا کون سا مہینہ چل رہا ہے، یہ غفلت کی بات ہے ہمارے لیے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے روزوں کا تعلق اور بہت سی عبادتوں کا تعلق اسلامی سال اور اسلامی مہینے سے ہے۔ قربانی ہم جو دیتے ہیں، جو دے چکے ہیں ابھی حال میں، تو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو ہم نے عید الاضحیٰ کا تہوار منایا۔ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، یہ سب ہمارے جو اسلامی تہوار ہیں اور بہت سی اسلامی عبادتیں ہیں، ان کا تعلق اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر سے ہوتا ہے، عیسوی کیلنڈر سے ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی سال کب شروع ہو رہا ہے اور اس کی شروعات کا کیا پس منظر رہا، ان سب باتوں سے وہ کیا کرے، واقفیت حاصل کرے۔ ہمارا مضمون تو باہمی اتحاد و اتفاق سے متعلق چل رہا تھا، چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے تو 1-2 جمعے کے لیے اس موضوع کو ہم موقوف کرتے ہیں۔ محرم الحرام سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ 1-2 جمعے میں بیان کی جائیں۔ تو آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور آج سے ہمارا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب خطوط بکثرت روانہ کیے جانے لگے، آنے لگے، تو اس وقت میں اسلامی تاریخوں کی اہمیت کا ایک شدت سے احساس ہوا کہ ہمیں اپنا اسلامی کیلنڈر بنانا چاہیے تاکہ کیا ہو کہ انتظامی امور میں سہولت ہو، خوب پتہ۔ تو اب اس وقت میں میٹنگ بیٹھی اور مسئلہ یہ تھا کہ ہم جب اپنا اسلامی کیلنڈر اور اسلامی نیا سال شروع کرنا چاہتے ہیں تو کس واقعے کو بنیاد بنا کر کے شروع کریں اور کہاں سے شروع کریں۔ میٹنگ میں متعدد رائے آئی۔ ایک رائے تو یہ آئی کہ ہمارے لیے تو سرمایہ سعادت جو کچھ ہے سب کچھ ہمارے لیے جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی، تو جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اس وقت سے ہم آپ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں، اسلامی سال کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک رائے آئی میٹنگ میں، لیکن اس رائے پر اتفاق نہیں ہوا۔ دوسری رائے یہ آئی کہ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، آپ کی رحلت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو ہم اس کو اپنے لیے بنیاد بنائیں گے، وہاں سے اسلامی سال کا کیا کریں گے؟ آغاز کریں گے۔ لیکن اس رائے پر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو اس میٹنگ میں موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، ان کا اتفاق اس رائے پر بھی نہیں ہوا۔ پھر تیسری رائے آئی کہ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کے سر مبارک پر تاج نبوت سجایا گیا، تو اس وقت سے ہم کیا کریں گے؟ اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک رائے آئی، لیکن اتفاق کہ اس رائے پر بھی اس میٹنگ میں صحابہ کرام کا اتفاق نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے دی۔ کیا رائے دی؟ کہ دیکھیے، واقعہ ہجرت جو ہے، ہجرت کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کو ہم کیا کریں گے؟ اپنے اسلامی سال کے آغاز کے لیے بنیاد بنائیں گے۔ ہجرت کی نیت جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے میں کی تھی، اس مہینے سے ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں۔ یہ رائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مزاج شناس نبوت تھے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سب سے زیادہ جانتے تھے، تو صحابہ کرام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے بہت پسند آئی۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا کہ ہم کیا کریں گے؟ اسلامی سال کا آغاز واقعہ ہجرت کو بنیاد بنا کر کے جس مہینے میں اللہ کے نبی نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس مہینے سے ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز کریں۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام نے واقعہ ہجرت کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی کہ اسلامی سال کے آغاز کے لیے تمام صحابہ کرام کی رائے متفق ہو گئی، تو واقعہ ہجرت سے اپنے اسلامی سال کا آغاز کرنے پر ان سب صحابہ کرام کی رائے متفق ہوئی۔ متعدد آراء آئیں، لیکن کسی رائے پر صحابہ کرام کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن صرف کسی ایک رائے پر اتفاق کیوں ہوا؟ یہ قابل غور نقطہ ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے، ملت اسلامیہ کی بقا کا راز واقعہ ہجرت میں مضمر ہے۔ واقعہ ہجرت سے اتنا زبردست اور ابدی پیغام ملتا تھا، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اس میں ایک بہت بڑا میسج چھپا ہوا تھا، ایک بہت بڑا پیغام اس میں تھا۔ تو اس پیغام کو کنوے کرنے کے لیے، اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے اسلامی سال کے آغاز کی بنیاد رکھی، تو واقعہ ہجرت پر رکھی۔ وہ کیا پیغام ہے، وہ کیا میسج ہے جو صحابہ کرام قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے دل و دماغ میں وہ میسج بٹھانا چاہتے ہیں، وہ پیغام بٹھانا چاہتے ہیں، ان کو اہمیت بتانا چاہتے ہیں کہ واقعہ ہجرت کی اہمیت کیا ہے، اور واقعہ ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو بھولنا نہیں چاہیے، یہ بھولا جانے کے لائق واقعہ نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اسی واقعے میں ہماری بقا اور ہماری زندگی کا راز مضمر ہے، دین اسلام کی حفاظت کا راز مضمر ہے، اور ہماری بقا کا راز مضمر ہے اسی واقعہ ہجرت کے اندر۔ تو اس اہمیت کو بتانے کے لیے صحابہ کرام نے اسلامی سال کا آغاز کیا، تو بنیاد رکھی واقعہ ہجرت پر۔ کیا پیغام ہے وہ، کیا میسج ہے وہ جو صحابہ کرام آنے والے قیامت تک کے ہر مسلمان کے دل و دماغ میں پیوست کرنا چاہتے ہیں؟ وہ میسج، جو پیغام، وہ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھو، جب تک ہم زندہ ہیں، اللہ کی وجہ سے، دین کی وجہ سے زندہ ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں زندہ ہے،
ہماری زندگی اللہ کے عشق سے وابستہ ہے، اللہ کے نبی کے عشق سے وابستہ ہے۔ اگر اس عشق پر مداومت چاہتے ہو، موت تک تم کیا کرنا چاہتے ہو کہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اور پھر دنیا میں تم اللہ کے نبی کے لائے ہوئے نظام کو پوری آن و شان اور پوری آب و تاب اور پوری شان و شوکت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو۔ کتنے لوگوں کی تمنا ہے کہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا نظام دنیا میں سب سے اعلیٰ و برتر بن کر کے رہے؟ اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جو نظام دیا ہے وہ نظام دنیا کے سارے نظاموں پر سربلند رہے، سب سے اونچا وہ نظام رہے، اور ہم جیے اللہ کی محبت میں جیے، مرے اللہ کی محبت میں مرے، اللہ کے نبی کا عشق اپنے سینے میں لے کر کے زمین میں دفن ہو، اگر تمہاری یہ خواہش ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس دنیا میں کوئی ذلیل نہ کر سکے، کوئی دبا نہ سکے، کوئی کمزور نہ کر سکے، اور جتنے لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشیں ناکام و نامراد ہوں، وہ اپنی سازشوں میں فیل ہو، وہ اپنی سازشوں میں نامراد ہو، الٹا لٹک جائیں لیکن ان کو کامیابی نہ ملے، اور ہمارے لیے حالات انتہائی سنگین ہیں، انتہائی خطرناک ہیں، تو ان خطرناک حالات میں ہم اللہ کی محبت کو لے کر کے کیسے چل سکتے ہیں؟ ان سب چیزوں کے جوابات تمہیں واقعی ہجرت سے ملیں گے۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کرنے کے وقت میں کیا حالات تھے، کیسے سخت ترین حالات تھے۔ آج کے حالات کا موازنہ کر لو، آج کے حالات ان حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں کس طرح لوگوں کو کلمہ کہنے کی وجہ سے شہید کیا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہمیں یاد نہیں؟ ابو جہل نے برچھی شرمگاہ پر مار کر کے، بعضی روایتوں کے اعتبار سے 2 اونٹوں کو منگوا کر کے ایک اونٹ سے ایک ٹانگ باندھ دیا، دوسرے اونٹ سے دوسری ٹانگ باندھ کر کے لوگوں کے سامنے سرعام 2 اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 ٹکڑے کر دیے، 2 ٹکڑے کر دیے، اور ان کے والد جو تھے حضرت یاسر، جو اپنے بھائی کی تلاش میں مکہ آئے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، ان پر جبر آیا، زور آیا کہ تم کیا کرو، اپنے ایمان سے منحرف ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ۔ پہلے ہی بوڑھے تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھی عمر ہے، جب آئے مکہ بھائی کی تلاش میں آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، دل میں ایمان اتر گیا، اپنا دل اللہ کے نبی کو دے گئے۔ اب زور پڑ رہا ہے، کیا زور پڑ رہا ہے کہ کفریہ کلمات کہو قبول کی شان میں، اور ان کے جو معبودان باطلہ تھی ان کی شان میں تم کفریہ کلمات کہو، نہیں کہو گے تو ابھی تمہاری جان لے لیں گے۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت کا ثبوت دیا اور کہا کہ نہیں، جب اللہ کے نبی سے میں نے محبت کا تعلق قائم کر لیا، اللہ کے نبی سے جب میرا تعلق قائم ہو گیا تو اب میں اس تعلق پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جتنا چاہو میں اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمات نہیں نکالوں گا۔ تو جبر کیسا تھا، تشدد کیسا تھا، تو مکہ والوں نے کیا کیا، اس بوڑھے آدمی کی بھی رعایت نہیں کی، داڑھی پکڑ کر کے اتنا شدت سے مارا، اور ایسی شدید طریقے کی ماری کہ وہ بھی اپنی جان دو بیٹھے شہید ہو گئے۔ ایک تو بڑھاپے کا وقت شہید ہو گئے، لیکن کلمہ کفر کہنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کی شہادت ان کے چھوٹے سے بچے حضرت عمار کے سامنے ہوئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کیا تھے کہ اسلام انہوں نے بھی قبول کر لیا تھا، اپنی ماں کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب مکہ والے اس بچے کی طرف منتقل ہو گئے اور بچے سے کہنے لگے کہ تم کہو یہ کفریہ کلمات، اگر تم نہیں کہو گے تو جو حشر تمہاری ماں کا ہوا
جو حشر تمہارے باپ کا ہوا وہی حشر تمہارا بھی ہوگا. تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو کیا کہو کہ یہ کفریہ کلمات کہو. تو اب وہ تو بچے تھے تو ان کا دل بھر آیا. اپنی ماں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا, اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. ان کی زبان سے وہ کفریہ کلمات نکل گئے اپنی جان کو بچانے کے لیے. جب کفریہ کلمات ان کی زبان سے نکل گئے تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک شور سا برپا ہو گیا. صحابہ کرام کہنے لگے کہ عمار کافر ہو گیا. عمار کی زبان سے کفریہ کلمات نکل گئے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ کرام کی یہ باتیں پہنچی تو اللہ کے نبی نے حضرت عمار کا سپورٹ کیا, کہا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو, میں جانتا ہوں عمار کو, میں اس کے باپ کو بھی جانتا تھا جس کو شہید کیا گیا, میں اس کی ماں کو بھی جانتا تھا جس کو شہید کیا گیا, میں عمار کو بھی جانتا ہوں, وہ دل سے میرا ہے. اس نے کفریہ کلمات کہے ہیں تو مجبوری میں کہے ہوں گے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا اس کو کافر کہنا بند کرو. میں تمہاری زبانوں سے اس کے متعلق کفر کی باتیں سننا پسند نہیں کرتا. تم یہ مت کہو کہ عمار کافر ہو گیا. اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان بچا کر کے زارو قطار روتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے عاجزی کرنے لگے, گڑگڑانے لگے کہ اے نبی میں کمزور ثابت ہو گیا, میں نے اپنے باپ جیسی استقامت نہیں دکھائی. میرا باپ تو کفریہ کلمات نہ کہہ کر کے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے میرے سامنے شہید ہو گیا. میری ماں بھی شہید ہو گئی لیکن اس نے کوئی کفریہ کلمات اپنی زبان سے نہیں نکالا. اے اللہ کے نبی مجھ سے صبر نہیں ہو سکا, میں ایسی استقامت نہیں دکھا سکا, مجھ سے کفریہ کلمات نکل گئے. میں نے اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا, میں نے اپنی ماں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. جب یہ کافر کہنے لگے کہ میں ان کے معبودان باطلہ کی شان میں کچھ ایسے کفریہ کلمات کہوں جس سے کفر لازم آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے وہ کلمات کہہ دیے. لیکن اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میرا دل مطمئن ہے, میرے ماں باپ آپ پر ایمان لاتے تھے, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ سے عشق کرتا ہوں, میری خطا کو معاف کیجیے. اب اس کے لیے آپ جو کہیں گے میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کہیں گے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو تو میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں. بتائیے میری سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرایا اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو صاف کیے اور آنسو صاف کر کے کلام پاک کی وہ آیت سنائی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور پھر ان کی تحسین کی, ان کو یہ کہا کہ تم نے اگر تمہارے اوپر دباؤ پڑا تھا, پریشر پڑا تھا کفریہ کلمات کہنے کے لیے, تم نے اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کفریہ کلمات کہہ دیے تو کہنا ناجائز نہیں ہے. تم نے کوئی گناہ نہیں کیا, تم نے کوئی گناہ نہیں کیا, تمہیں اتنا رونے کی ضرورت نہیں. اور دیکھو آگے کے لیے بھی تمہیں اجازت ہے کہ جس طرح آج تم نے اپنی جان بچائی ہے کفریہ کلمات کہہ کر کے, آئندہ اگر اس طرح تم پر دباؤ بنے, پریشر بنے تو آئندہ بھی تمہیں کیا کرنے کی اجازت ہے کہ اس طرح کفریہ کلمات کہہ کر کے اپنی جان بچانے کی اجازت ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ہاں یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ہونا چاہیے. جب تمہارے دل میں ایمان ہے لیکن دباؤ کی وجہ سے تم کیا کہہ رہے ہو کہ زبان سے کفریہ کلمات اپنی جان بچانے کے لیے کہتے ہو تو اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہیں چاہیے, تمہیں رونے کی ضرورت نہیں. اور آئندہ بھی تم یہ کام کر سکتے ہو. تم نے کوئی جرم نہیں کیا, تم نے کوئی گناہ نہیں کیا, تمہارے ماں باپ نے عزیمت پر عمل کیا, وہ بھی اگر چاہتے تو کفریہ کلمات کہہ کر کے اپنی جان کو بچا سکتے تھے, لیکن انہوں نے عزیمت کی راہ اختیار کی, شہادت کی راہ اختیار کی. یہ حالات تھے. ان حالات میں کسی کا ایمان قبول کرنا بہت زیادہ حالات کو دعوت دینا, سخت ترین حالات کو دعوت دینا تھا, قربانیوں کو دعوت دینا تھا. خدا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ تو رحمت للعالمین, سارے جہانوں کے لیے رحمت, کبھی کسی کا برا نہیں چاہا اور جو کیا ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا. چاہتے یہ تھے
کہ کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو. آگے کے جو حالات ہیں ان حالات سے ہر انسان کو بچایا جائے. رحمت للعالمین، جس طرح اللہ کے رب العالمین ہونے میں کوئی شریک نہیں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں. لیکن آپ پر بھی کیسے حالات ہیں؟ ہجرت جو کرنا پڑا تو ہجرت کے وقت میں کیا حالات آ گئے تھے؟ شعیب ابی طالب کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، وہ سب حالات تو پیچھے گزر گئے، لیکن عین ہجرت کے وقت کے واقعات کیا تھے؟ کلام پاک کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اس کا پس منظر ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لوگ رحمت للعالمین سے اس قدر نفرت کرنے لگے تھے کہ ان کو قتل تک کرنا چاہتے تھے. دارالندوا میں میٹنگ ہوئی تو سب نے مل کر کے یہ کہا کہ محمد کا کیا کیا جائے. تو شیطان بھی وہاں موجود تھا نجدی شیخ کی شکل میں، تو اس نے بڑھ کر کے ایک رائے دی، نہیں اس نے بڑھ کر کے دوسروں نے ایک رائے دی. کیا رائے دی؟ لیثبتوک، تم کیا کر دو، جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کالی کوٹری میں قید کر دو، کھانے کے لیے مت دو، پینے کے لیے مت دو، تڑپ تڑپ کے اسی طرح وہ کیا ہو جائے گا، مر جائے گا. تو شیخ نجدی کی شکل میں جو شیطان بیٹھا ہوا تھا اس نے مخالفت کی اس رائے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر تم اس رائے پہ عمل کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. تم شعیب ابی طالب کا واقعہ دیکھ چکے ہو. محمد کو اس طرح تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے بنو ہاشم کے لوگ، بنو مطلب کے لوگ دیکھ نہیں سکتے. وہ کھڑے ہو جائیں گے اس کی دفاع میں اور تم تار نہیں لا سکو گے ان کے آگے. جیسے تمہارا شعیب ابی طالب کا جو پلان تھا وہ ناکام ہوا، جیسے وہ فیل ہوا، وہ منصوبہ فیل ہوا، یہ منصوبہ بھی فیل ہونے والا ہے. یہ کام نہ کرو. یہ کام کرو گے تو پھر محمد کے وفادار کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. تو پھر کیا ہے؟ تو ایک رائے یہ آئی، تم کیا کر دو، محمد کو مکہ سے شہر بدر کر دو، نکال دو، بین لگا دو کہ محمد کو مکہ میں آنے کی اجازت نہیں. تو شیخ نجدی نے پھر کیا کیا؟ پھر یہ کہا کہ بھائی تم کیوں یہ اس کا کام آسان کرنا چاہتے ہو؟ محمد تو خود ہی چاہتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں. یاد رکھو تم نے محمد کا جادو دیکھا، جو ایک مرتبہ ان سے ملتا ہے ان کا ہو کے رہتا ہے. یاد رکھو تم اگر مکہ سے نکالو گے ان کو اور مکہ میں بینڈ لگاؤ گے تو ان کا کوئی نقصان نہیں کرو گے. ایک وقت میں وہ تھریٹ بن کر کے، خطرہ بن کر کے تمہارے سر پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور تم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے. تو اس رائے پہ بھی عمل نہیں کرنا کہ تم کیا کرو، مکہ سے ان کو نکال دو، مکہ میں بینڈ لگا دو. پھر ابو جہل نے کیا رائے دی کہ کام کرتے ہیں کہ مکہ میں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان آدمی ڈھونڈ کر کے سب مل کر کے بیک وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں. چاہے بانس نہ بجے بانسری. سب نے اس رائے پر اس وقت میں اتفاق کیا. اللہ پاک کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ سازشیں کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اللہ پاک ان سازشوں کی خبر اللہ کے نبی کو دیتے ہیں اور اللہ خود تدبیر کرتے ہیں. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور اللہ نے کیسے بچایا کہ پورے کے پورے نوجوان لوگ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آپ کے کمرے کے باہر، آپ کے گھر کے اطراف میں کھڑے ہو گئے پلاننگ کر کے کہ صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو آئیں اسی وقت میں ان کا کام تمام کریں. تاک لگا کر کے کھڑے ہو گئے. آئیں اس وقت میں اللہ کے نبی اٹھے، اٹھ کر کے کیا کیا کہ ہاتھ میں مٹی کی، مٹی ان لوگوں کے چہروں پہ ڈالتے ہوئے ان کے سروں پہ رکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے. یہ اللہ کی نصرت تھی. کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا. صحیح سالم آپ نکل گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پہ سلا دیا. کسی کہنے والے نے کہا، دیکھنے والے نے کہا، اے لوگوں تم لوگ کس کا انتظار کر رہا؟ محمد تو چلے گئے، وہ اٹھنے والے نہیں 3 بجے.
تو لوگوں نے جھانک کے کمرے میں دیکھا تو دیکھا کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو, محمد تو آرام کر رہے, دیکھو سو رہے, یہ اٹھتے ہوئے صبح کے وقت میں, جب اٹھیں گے کام تمام کریں گے. لیکن جب صبح ہوئی, صبح کے وقت میں دیکھا تو اٹھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کون تھے؟ حضرت علی تھے. تو ان کو پتا چلا کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام, سب کچھ فیل, اور ان کے ہاتھ سے پورا معاملہ نکل چکا ہے. اور اللہ پاک نے صحیح سالم جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے بچا کر کے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا. مدینہ المنورہ کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. تو دیکھو واقعی ہجرت کو بنیاد بنانے سے پیغام جو دینا ہے وہ پیغام کیا ہے, وہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حالات چاہے کتنے ہی زیادہ سخت ہو, کتنے ہی مخالف ہو, اللہ پر اعتماد انتہائی مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا خدا جب اللہ ہے تو اللہ سپریم پاور ہے, اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہیں. اللہ کی طاقت پہ اعتماد کرنا چاہیے اور عزیمت کا یاد رکھو اللہ کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں. جس طرح صحابہ کرام نے ہجرت کی تو ہجرت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑا, گھر بار کو چھوڑا, اپنے وطن کو چھوڑا, بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے صحابہ کرام تیار ہو گئے. اگر ہم اپنے دین کے لیے اس طرح قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں, دنیا میں کوئی ویسا لال نہیں جو ہم کو ختم کر سکے, دبا سکے. اللہ کے نبی کا دیا ہوا نسخہ یہ ہے, اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے جمنا سیکھو مضبوطی کے ساتھ, کوئی تم کو ہلا نہ سکے. جس طرح صحابہ کرام نہتے تھے, صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا, سارے مکہ والے ان کے دشمن تھے, شہید کیا, ختم کیا, قتل کیا اور سب کچھ چھین لیا, چھین کر کے بھی وہ ناکام ہوئے, نامراد ہوئے. صحابہ کرام کو اپنی مرضی کے آگے جھکا نہیں سکے. صحابہ کرام پر اللہ کی حکومت چلتی تھی اور صحابہ کرام نے اپنا خدا جب اللہ کو مانا تو کسی اور کے سامنے جھکنے سے انہوں نے صاف انکار کیا, اور اس کے لیے جتنی قربانیاں ان کو دینے کے لیے وہ آگے بڑھے. قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ یاد رکھو, اگر تم پوری شان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اسلام کے ساتھ, اپنے دین کے تحفظ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہو, قبر کے گڑھے میں ایمان اور گویا دین کو لے کر کے دفن ہونا چاہتے ہو, تو اس کے لیے اپنے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا کرو جو صحابہ کرام میں قربانی کا جذبہ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ چاہے حالات کتنے ہی خطرناک ہو, اللہ سے صحیح امید رکھو, کوشش کرتے رہو, ان کوششوں میں کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. دیکھ لو کیسی سخت پلاننگ تھی لیکن اللہ نے بچا لیا. کیسے بچایا؟ کسی کی عقل کام نہیں کرے گی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اللہ کی نصرت بھی اترتی ہے تو آدمی کے ایمان کا معیار دیکھنے کے بعد اگر واقعی آدمی مضبوط ہے, اللہ کا بندہ ہے, اللہ کھنگال کے دیکھتے ہیں, اگر اللہ کا بندہ ہے تو چاہے حالات کتنے ہی سخت ہو, حالات اللہ کے بندوں کی موافقت میں اترتے ہیں. اس کے لیے صبر کا سہارا لینا پڑتا ہے, تقوی کا سہارا لینا پڑتا ہے اور ایمان کو مضبوط بنانا پڑتا ہے. یہ پیغام صحابہ کرام واقعی ہجرت کو اپنے نئے سال کے آغاز کے لیے بنیاد بنا کر کے یہ پیغام ہر مسلمان کے دل میں اور ہر مسلمان کو رگ و ریشے میں یہ پیغام گویا اتارنا چاہتے ہیں. قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے دل میں جو قربانی اللہ کے لیے کچھ قربان کرنے کی جو اہمیت ہے, اس اہمیت کو ہر ایک کے دل و دماغ میں پیوست کرنا چاہتے تھے. اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے دین کے لیے, اپنے ایمان کے لیے ہمیں حساس بننے کی توفیق نصیب فرمائے. جب تک ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوگی کوئی دوسرا ہمارے ایمان کو بچا نہیں سکتا. اللہ پاک اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا